بڑا مشکل ہوتا ہے شریفوں کے لیے وطن چھوڑنا، اور وطن بھی وہ جہاں ماں کی قبر ہو، جہاں نانا کی قبر ہو۔ گھر میں بہنوں کے درمیان بیٹھے تھے میرے شہنشاہ، جب خبر ہوئی کہ ولید ملعون نے دربار میں بلایا ہے، دربار کا نام آنا تھا، حسین اپنی جگہ سے اٹھے، حسین نے باب علی والا امامہ سر پہ رکھا، ماں کی شکل والی بہن سامنے کھڑی ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہتی میرا درباروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ میں نے جملہ تیری ہائے کے لیے کہا تھا، تو نے سمجھا ہی نہیں۔ عالیہ رو کے کہتی حسین میرا درباروں سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ اگلی سطر پہ اب ہائے کہہ دینا جو رہ گئے ہو۔ زینب رو کے کہتی جب سے ماں دربار سے خالی واپس آئی ہے، حسین اب کوئی دربار جانے کا کہے میرا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ حسین اگر دربار میں جانا تو اکیلے نہ جانا، بنی ہاشم کا نرغہ ساتھ لینا۔ علی کی بیٹی نے آواز دی بلاؤ اکبر، بلاؤ قاسم، بلاؤ مسلم، بلاؤ سجاد، بلاؤ غازی، بلاؤ محمد بن حنفیہ، سارے ہاشمی گھیرے میں لے کے جاؤ علی کے چاند کو۔ بنی ہاشم کے جوان ہاتھوں سے تلواریں بلند کی ہوئی، مدینے کی گلیوں میں آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے بنی ہاشم۔ مدینے کی گلیوں میں ایک سکتہ طاری ہوا، آج بنی ہاشم اس انداز سے آ رہے تھے۔ حسین بنی ہاشم کے نرغے میں، بنی ہاشم کے گھیرے میں، ایک جیسے قد علی کے بیٹوں کی، ایک جیسی داڑیاں علی کے بیٹوں کی۔ مدینے کی گلی میں نکلنے سے پہلے زینب دروازے پہ رو کر رک جاؤ، میں تمہارا کوئی صدقہ دے کے بھیجوں، مدینے میں تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے ہو میرے علی کے جوان بیٹو۔ حسین چلتے چلتے دربار ولید کے دروازے پہ آئے، ولید کے دربار کے دروازے پہ آنا تھا۔ بنی ہاشم کو حسین نے کہا تم رکو، بلایا مجھ اکیلے کو ہے، مقصد اس پہ خوف طاری کرنا نہیں، مقصد اس کی بات سننا ہے۔ بنی ہاشم کو جب حسین کریم نے کہہ دیا رک جاؤ، حکم امام اطاعت واجب۔ جب حسین چلنے لگے، حسین کو اپنے قدم بوجھل محسوس ہوئے۔ حسین نے قدموں کی طرف دیکھا، عباس کا ہاتھ قدموں پہ تھا۔ رو کے آہستہ سے کہتا تجھے تیری ماں کا واسطہ مجھے ساتھ لے جا۔ حسین رو کے کہتے عباس جب میں نے اکبر کو روک دیا، جب میں نے سجاد کو روک دیا، عباس تو کیوں نہیں رک رہا؟ عباس کے دونوں ہاتھ قدموں پہ تھے۔ رو کے کہتا مولا جب تو سر پہ امامہ باندھ رہا تھا، علی کی بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھر کے دروازے پہ لے جا کے کہتی عباس دربار میں میرے حسین کو اکیلا نہ جانے دینا۔ میں کیا کروں، بہن کا حکم مانوں یا بھائی کا حکم مانوں؟ حسین رو کے کہتے عالیہ جانے میں جانوں، عباس روک۔ عباس رو کے کہتا مولا اگر کچھ ہو گیا میں ماں کو جواب کیا دوں؟ حسین رو کہتے میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے ان کی نیت پہ ہلکا سا بھی شک ہوا، عباس میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا۔ دربار کا دروازہ خیبر کے دروازے سے وزنی نہیں ہے۔ حسین نے تسلی دی کہ اگر کچھ ہوا عباس میں تجھے بلاؤں گا۔ حسین دربار میں داخل ہوئے، رات ڈھل چکی تھی، 300 کے لگ بھگ کتابیں کہتی ہیں کہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے، ملاؤن تخت پہ بیٹھا تھا۔ احترام حسین نے اپنی جگہ سے اٹھا، حسین کو بیٹھنے کے لیے کرسی دی۔ حسین نے کہا نہیں بیٹھنا نہیں چاہتا، مجھے بتاؤ رات کے اس پہر میں کیوں بلایا؟ کہنے لگا حاکم شام مر گیا، اس کا بیٹا یزید تخت پہ آ گیا ہے، شام اور کوفہ کی اکثریت نے اس کے ہاتھ بیعت کر لی ہے، بصرہ کا گورنر جا چکا ہے، جگہ جگہ سے لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کی بیعت کریں، اس لیے اس نے ایک خط آپ کے نام لکھا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے خط حسین ابن علی کے کہا۔ مولا حسین نے خط پکڑا، خط پکڑنے کے کہا یہ خط بھیجنے کا طریقہ نہیں، قاصد میرے دروازے پہ آتا، میں خط وصول کرتا، جواب دے دیتا، اس نے خط تجھے کیوں دیا؟ ولید نے کہا حسین خط معمولی نہیں، یہ سرکاری حکم ہے، اس لیے دربار میں بلایا ہے کہ اس نے صرف آپ کے نام خط نہیں لکھا، خط کی پچھلی طرف ایک تحریر میرے نام دی، آپ کو پیغام دیا ہے، مجھے اس نے حکم دیا۔ حسین نے کہا پیغام کیا اور حکم کیا؟ اس نے کہا پیغام ہے کہ حسین میری بیعت کرے، اور مجھے حکم ہے کہ اگر بیعت نہ کرے تو سر تن سے جدا کر